علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ملک پاکستان ہمارا اس ملک کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو مرنے کے بعد یہی ہمارے مدفن کی جگہ بھی ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پوائنٹس کی شکل میں گفتگو کروں گا۔ پہلا پوائنٹ، ہمیں اس ملک میں اللہ رب العزت کی توحید کو نافذ کرنا چاہیے اور شرک کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان میں سے پہلی چیز ہی یہی ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، کہ صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بتلائیے، ای الذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ تعالی نے تجھے پیدا کیا تو پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ٹھہرائے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ معزز ناظرین، یہ ملک، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو آپ مجھے یہی کہیں گے نا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ اس ملک میں جگہ جگہ شرک کے اڈے جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ کہنے میں سچا ہوں نا کہ ہم نے اس ملک کا جو مطلب تھا وہ پورا نہیں کیا۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، دوسری بات کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز دیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورۃ البقرہ، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نوافل تو دور کی بات، ہم اپنی فرائض سے ہی غافل ہو چکے ہیں اور فرائض کو ہی ہم ادا نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، ہم اپنے اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تیسری بات، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے، اس اسلامی ملک میں رہتے ہوئے، ہم دین اسلام کو پوری طرح نافذ کریں، اپنے اوپر بھی، دوسروں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے شب و روز کے سارے معاملات دین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو ہم ذرا اس پر غور و فکر کریں کہ کیا واقعی ہمارے شب و روز کے معاملات دین اسلام کے مطابق ہیں یا اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ چوتھی بات، یہ ملک اللہ کی عظیم نعمت ہے جس میں ہم بغیر کسی روک ٹوک کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت عظیمہ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورۃ الاعراف، یعنی میں نے تمہیں وطن تو دے دیا لیکن تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پانچویں بات، ہم اس بات کے کوشاں رہیں کہ ہم اس ملک میں امن پھیلائیں، بد امنی نہ پھیلائیں۔ چوری ڈاکہ، قتل و غارت اور یہ ظلم و زیادتی، یہ سب فساد ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہ اے لوگو زمین کی اصلاح ہو چکی، لہٰذا اب اس میں فساد ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ معزز ناظرین، ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ چھٹی بات، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وطن سے محبت کریں اور دل سے محبت کریں۔ معزز ناظرین، جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اے مکہ تو سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے، لیکن تیری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے تو میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ معزز ناظرین، لیکن یہ کہنا کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ معزز ناظرین، ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ساتویں بات، ہمیں چاہیے کہ اس ملک کو آزاد کروانے میں جو قربانیاں دی گئیں ہم اس کو بھولیں مت۔ کتنے ہی لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں اور کتنی ہی ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں، لیکن اس ملک کو آزاد کروا کر چھوڑا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان کو یاد کرتے رہیں اور اپنی نئی نسلوں کے سامنے بھی ان کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ الرحمن، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ ملک دیا، ہم بھی ان کا ذکر کریں اور اپنی نسلوں کے سامنے بھی ان کی قربانیوں کو بیان کریں۔ معزز ناظرین، ہم اس ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ آٹھویں بات، معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ کیونکہ یہ ملک اسلامی ہے، اس میں رہنے والے مسلمان ہیں، تو اگر کوئی شخص اس میں رہنے والے مسلمانوں کی طرف میلی نظر سے دیکھے تو ہم اس کا کلا کما کرنے کے لیے، اس کی گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہمیشہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہیں، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ اے لوگو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، لوگو مشرکین سے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ لہٰذا جیسے ممکن ہو سکے ہمیں کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے رہنا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ میں جب جہاد کا نام لیتا ہوں تو مجھے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، مجھے جہاد میں جانے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ معزز ناظرین، ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نویں بات، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کر رہیں، کسی بھی طرح کا اختلاف نہ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے۔ معزز ناظرین، آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے اتحاد۔ اور اتحاد کیا ہے کہ تم ایسے ایک ہو کر رہو، ایسے مل کر رہو جیسے ایک دیوار کی ایک اینٹ دوسری کے ساتھ مل کر رہتی ہے۔ معزز ناظرین، ہم اس ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ 10ویں بات، ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنے آپ سے نکال دیں۔ ہندوانہ معاشرت کی رسومات، یہ کل ساتے چلیسمے وغیرہ سارے ہندوؤں سے آئیں۔ ہماری منفی سوچ کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، یہ بھی سوچ ہندوؤں سے آئی ہے، اس سوچ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سر سے پاؤں تک یہودیوں کی مشابہت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ انگریزوں کی، ہندوؤں کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان جیسا بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
معزز ناظرین، یہ وطن کے ساتھ محبت نہیں، یہ اللہ کے دین کے ساتھ محبت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم نے اپنا وطن ان انگریزوں اور ہندوؤں سے الگ کروایا، ایسے ہی ہم اپنا عقیدہ، اپنا عمل اور اپنا معاشرہ بھی ان سے الگ کر لیں اور کلی طور پر ان کا بائیکاٹ کریں۔ معزز ناظرین، چلیے ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہاں ناظرین، آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ آپ سبسکرائب تو کر دیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔